جامعہ کے 2 طالب علم عزیزم محمد دانش سلمہ اور عزیزم محمد مراد سلمہ، عقاب روح جب بیدار ہوتا ہے جوانوں میں، نظر آتا ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ محمد دانش اور محمد مراد تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے دانش بھائی آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ارے میرے بھائی میں کیا بتاؤں، ہمارے محلے میں ایک شخص ہے جو شکیل بن حنیف کو حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مانتا ہے، اسی سے مل کر آ رہا ہوں۔ بہت اچھا ہوا کہ آپ سے ملاقات ہو گیا، میں بھی اس سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ اگر کچھ آپ کے پاس وقت ہو تو مجھے آپ سے کچھ معلوم کرنا ہے۔ جی ضرور، پوچھیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ حضرت امام مہدی کون ہے، ان کا نام، ان کا تعارف کیا ہے؟ بہت سے لوگ بہت طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ان کا تعارف کریں۔ جی ضرور، میں جو کچھ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ قرآن و حدیث کا روشنی میں ہی بتاؤں گا۔ حضرت امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام حضرت مریم ہوگا، ان کے والد کا نام حضرت مریم ہوگا اور لقب مہدی ہوگا۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نسل سے ہوں گے۔ آپ کی پیدائش مدینہ پاک میں ہوگا اور ظہور مکہ المکرمہ میں ہوگا۔ ارے میرے بھائی یہ بتائیے کہ جس وقت حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت کے حالات کیسے ہوں گے اور ان کو کیسے پہچانا جائے گا؟ بہت اچھا کیا ہے جو آپ نے یہ سوال کیا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اکثر لوگ اس معاملہ میں شک میں پڑ جاتے ہیں۔ جس وقت حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت پوری دنیا میں ظلم و ستم عام ہوگا، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کر رہے ہوں گے، عرب کے بادشاہ کا انتقال ہو جائے گا، لوگ ایک نئے بادشاہ کی تلاش میں ہوں گے۔ حضرت امام مہدی اس ڈر سے کہ ان کو ہی بادشاہ نہ بنا دیا جائے مدینہ پاک چھوڑ کر مکہ المکرمہ میں آ جائیں گے۔ اس وقت حج کا زمانہ ہوگا، اولیاء کرام کی ایک جماعت حرم کعبہ میں موجود ہوگی، وہ ان کو پہچان لیں گے اور یہ حضرات اصرار کر کے ان کو خیمے سے باہر لائیں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان سب کے سامنے ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ شکیل بن حنیف جس زمانے میں ہے، یعنی آج کا موجودہ زمانہ، اس میں بھی تو ظلم و ستم عام ہے اور جو لوگوں کو ماننے والے ہیں وہ تو بہت نیک ہوتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں شکیل بن حنیف امام مہدی ہو سکتے ہیں؟ جی ارے میرے بھائی آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن شکیل بن حنیف یہ امام مہدی نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام مہدی عرب میں پیدا ہوں گے، ہندوستان میں نہیں، اور یہ شکیل بن حنیف ہندوستان میں پیدا ہوا ہے، عرب میں نہیں۔ اور امام مہدی حج کے دنوں میں ظاہر ہوں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت لیا جائے گا، جبکہ شکیل بن حنیف کو حج کی توفیق نہیں ملی ہے۔ کیا مناسبت ہے زمین کو آسمان کے ساتھ؟ کہا امام مہدی اور یہ کہا شکیل بن حنیف۔ ارے میرے بھائی آپ سے مل کر بہت کام کی باتیں معلوم ہو رہی ہے، چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام متعلق بتا دیتے تاکہ ان کے متعلق بھی صحیح علم ہو جائے۔ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہے، اور ان کے والدہ کا نام حضرت مریم ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ جب لوگوں نے ان کے والدہ پر الزام لگایا تو اللہ کے حکم سے ماں کی گود میں ہی بول پڑے۔ اللہ نے ان پر اپنی کتاب انجیل شریف نازل فرمایا، پوری زندگی لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ جب دشمنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ پاک نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور آج بھی آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام باحیات ہے۔ اچھا تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر رہیں گے یا زمین پر بھی نازل ہوں گے؟ جی ہاں، خروج دجال کے بعد دجال کو قتل کرنے کے لیے زمین پر تشریف لائیں گے۔ نماز فجر کا وقت ہوگا، دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارہ پر فرشتوں کے سہارے نازل ہوں گے اور ہلکا زرد رنگ کے چادر اوڑے ہوں گے، اور نماز فجر کے بعد فوج کو ترتیب دے کر جنگ کریں گے اور دجال کو مقام لطف پر قتل کریں گے، اور دجال کو قتل کرنے کے بعد پوری
पूरी दुनिया में और दज्जाल को कत्ल करने के बाद पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम हो जाएगा और उनकी शादी ब्याह भी होगी और एक लंबी मुद्दत हुकूमत करेंगे और हुकूमतें करने के बाद मदीना पाक में इंतकाल होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहलू में दफन होंगे। हज़रत इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक ही शख्स का दो नाम है या दोनों अलग अलग शख्सियतें हैं? दोनों अलग अलग है। दोनों के अलग अलग होने को दलाइल की रोशनी में साबित करें। जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और उसके रसूल है, जबकि इमाम मेहदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे तो उनको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पहचानेंगे, तो जाहिर सी बात है पहचानने वाला अलग होता है और जिसको पहचाना जाए वो भी अलग होता है। और इमाम मेहदी का इंतकाल फ़लस्तीन में होगा और नमाज जनाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल मदीना पाक में होगा और तजहीज़ व तदफीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहलू में होगा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह करती है ये दोनों शख्सियतें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम ये दोनों अलग अलग है। जबकि हज़रत इमाम मेहदी उम्मती है तो उनको अलैहिस्सलाम क्यों कहा जाता है? अलैहिस्सलाम तो नबी को कहा जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी की हैसियत से आएंगे या उम्मती की हैसियत से? हज़रत इमाम मेहदी को अलैहिस्सलाम अजमत की वजह से कहा जाता है चूँकि उनका तज़किरा हदीस पाक में आया है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को चूँकि उनका तज़किरा हदीस पाक में आया है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी की हैसियत से ही दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और उनकी शरीयत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ताबे होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको क्यों? अरे भाई, असूल ये है कि जो कुरान व हदीस का इनकार करे वो काफिर है, इसी तरह इस इनकार को जो सही करे वो भी काफिर है। इनके मानने वाले हज़रत शकील बिन हनीफ को मानने वाले ये कुरान व हदीस का इनकार करते हैं, इसलिए ये काफिर है। अरे मेरे भाई, आपने तो आज हकीकत वाज़ेह कर दिया इस तौर पर कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की से। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।